You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. چلے ون بائی ون چلتے ہیں پاکستان کے حالات پہ. بھٹو صاحب کی حکومت آئی نا, بھٹو صاحب کی حکومت آئی نا, اس کے بعد میں آپ کو سوال کرتا ہوں. جی سر بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی تو بھٹو صاحب نے پھر اپنی حکومت میں وائل بینگ الیکٹڈ پرائم منسٹر ماشاء اللہ لگایا تھا, نہیں تھا لگایا جی. حیدرآباد, لاہور اور کراچی میں ماشاء اللہ لگایا. پی این اے کی میٹنگز میں چیف آف آرمی سٹاف کو بٹھاتے تھے میٹنگ کے اندر. کون بٹھاتا تھا؟ سیولین پرائم منسٹر تھا نا جی. اس کا تو حامد میر صاحب نے ذکر نہیں کیا, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے اپنی ایک کنٹینشن کا اظہار کیا لیکن اس کا آئینے کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جی. اور بھٹو صاحب کو محنت کی تھی فوج نے سر کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اپوزیشن کو ہماری طرف سے کوئی پشت پناہی ملے گی, یہ آپ کا پولیٹیکل میٹر ہے, ان میٹنگ میں ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود بھٹو صاحب نے ماشاء اللہ لگایا. لاہور, حیدرآباد اور کراچی, اور 10 کور سے جنرل چشتی تھے, 10 کور کے کمانڈر یہاں سے بریگیڈ میں رہی لاہور. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو صاحب بہت ناراض تھے کہ آپ لوگوں سے لاہور موب کو کنٹرول نہیں ہوا. جنرل چشتی صاحب کی کتاب ہے بیٹریل انفولڈ یا کچھ میں بھی کتاب ہے, اس کا کتاب, اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ہی واز ویری فیوریس. انہوں نے کہا کہ جنرل تم سے 4 آدمی کنٹرول نہیں ہوتے, ہندوستان کی فوج آ گئی تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا سر ایکس نمبر آف بلٹس ور فائرڈ, دوز ٹو دے ہٹ انٹو دی لیگز آف فیو آف دی پیپل, یو تھنک مائی آرمی از دیٹ بیڈ اے شاٹ؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سر کہ آپ کی اپنی فوج آپ کے اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی, یہ پولیٹیکل میٹر ہے, اس کو حل کریں. میں حامد میر صاحب کی اسی بات کا جو کمیشن کا انہوں نے کہا کس نے استعمال کی فوج پہ؟ پولیٹیکلی الیکٹڈ نہیں کی جی. ٹھیک ہے, آگے آ جائیے. اس کے بعد وہ انہوں نے بات کی اپنا کہ وہ فیکشنز جنہوں نے سپورٹ کیا, جماعت اسلامی نے, بھٹو آرمی نے, وہ فوج نے ان کے ساتھ کیا کیا. میں پوچھتا ہوں فوج کو تو چلو ہم بالکل ایگزونریٹ نہیں کرتے, میرا کہیں کہنے کی مطلب نہیں کہ میں فوج کو مستثنی کر رہا ہوں ان کی ذمہ داری, لیکن کیا سیاستدان نہیں ہے ذمہ داری سب چیز کے؟ اگر اسی کی چیز کی تاریخ میں آپ آنا چاہیں تو فنڈامنٹلز پہ جائیں کہ فوج آئی کیسے. ہم ہر بات شروع کرتے ہیں فیلڈ مارشل کے مارشل لا سے. اس سے جو 10 سال کی 11 سال کی پاکستان کی پہلے کی تاریخ ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہیں پر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنرل ایوب خان کیسے, how could he reach to the power corridors? How could he reach to the پہلا سوال یہاں سے آتا ہے, who appointed him? یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے شروع دن سے عزائم تھے. بھائی شروع دن سے ان کے عزائم تھے, تو پاکستان کے جو پہلے سی این سی ہوتا تھا چیف آف آرمی اسٹاف میں, وہ تو جنرل افتخار اپوائنٹ ہوئے تھے. وہ تو طیارے کا ان کا کریش ہوا تو اس کے بعد نمبر 5 ان کا آیا نمبر, he was number 5 on the list. Who made the number 5th as CNC of Pakistan Army? 54 میں Field Marshal was supposed to retire. Who gave him extension? 1955 میں 100% approval of then cabinet sitting in uniform commander in chief کو ڈیفنس منسٹر بنایا جاتا ہے. 55 کون بناتا ہے؟ ان سوالوں کے بھی تو کوئی جواب دینا جی. آگے آ جائیے. یہ پہلا چلے ماشاء اللہ ہو گیا, میں نے اس کی آپ کے چونکہ وقت آپ کا مختصر ہے, بھٹو صاحب کے پیریڈ پہ آ جائیں. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ خود چیف آف آرمی سٹاف کو پی این اے کی میٹنگ میں بٹھاتے تھے, انہوں نے منتخب کی. پولیٹیکل میٹر تھا کہ نہیں میٹر تھا جی؟ میں نے کہا ضیاء صاحب اس کو باقی لوگوں کی حق تلفی کرتے ہوئے نیچے سے اوپر لے کے آئے. جی بالکل, آپ وہ اپوائنٹمنٹ دیکھیں کہ ان کو کیسے نیچے سے لے کے آئے, پھر ماشاء اللہ انہوں نے لگایا. اس کے بعد کی آپ حالات دیکھ لیں, پی این اے کے ساتھ نہیں بن سکی بات. اینڈ آف دی ڈے the country was almost at the verge of civil war. اس کے بعد آ جائیے پھر اپنا آپ تیسرا مارشل جنرل مشرف صاحب کا. میں فوج کو کہیں مستثنا نہیں کر رہا, لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مکمل فوج پہ ڈال دینا does not make sense. Aren't the politicians responsible? آپ آگے آ جائیے اپنا میاں نواز شریف صاحب 97 کی حکومت 2/3 اکثریت ملی انہیں. انہوں نے چائے کی پیالی کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کو ریووک کیا. میں جنرل جہانگیر کرامت کا ریفر کر رہا ہوں. واٹ ہیپنڈ؟ کیا فوج نے قبول نہیں کیا تھا وہ فیصلہ؟ بتائیے نا, کیا فوج نے, یہ پاکستان کی تاریخ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں فوج مونوپلائز کرتی ہے, نہیں ان کو آنے دیتی. 2/3 میجورٹی ملی تھی یا نہیں تھی میری میاں نواز شریف کو جی؟ آرمی چیف کو چائے کی پیالی پہ انہوں نے فارغ کیا تھا نہیں تھا کیا جی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے کارگل. گواہ ہیں آج لوگ, پیپل آر الائیو, لائک سینیٹر مشاہد حسین صاحب, بڑے پائے کے آدمی ہیں, بڑے اسٹیچر انٹیگریٹی والے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں میٹنگ کے اندر سے جب ساری بریفنگ دی گئی تھی کارگل کی, چوہدری شجاع صاحب چلے, وہ تو آج کا اتنے ویلڈ نہیں ہے,
وہ شاید حسین صاحب کو انٹرویو پہ لینے پوچھ لیں ان سے کارگل کی پوری پروسیڈ. آتے نہیں ہے نا سر, پھر آپ آتے نہیں, آج کل بھی وہ رشیا میں ہے. نہیں لائن میں کہ یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے حقائق ہیں. میں نے پہلے کل بھی آپ کے پروگرام میں گزارش کیا تھا, یہ ہمارا وطن ہے, ہمارا پاکستان ہے, سب ہمارے لوگ ہیں. ہم سب سے اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, غلطی بھی ہوئی ہیں. لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ سی اینڈ اینالائز اینڈ کریکٹ. یہ 25 کروڑ عوام کا کیا قصور ہے جو اس کی قیمت دے رہی ہے جی؟ تو آل تھرو یہ کہہ دینا کہ مکمل, آف کورس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں فوج کو مستثنی نہیں کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری سے, لیکن طیارہ ہائی جیک کیس تھی. You are making your army chief land without landing approvals in your enemy country. The Pakistan Air Force was banned for his aircraft to land. ان چیزوں کے بھی تو کوئی جواب دینا جی. جی بالکل. اس سے پہلے میں نے آپ کو گزارش کیا نا کہ انہوں نے نکال دیا تھا جہانگیر کرامت صاحب کو, تو کیا ہو گیا تھا؟ تو فوج نے کیا سیٹ نہیں تھا کیا اس فیصلے کو؟ دیکھیں سیاستدان اپنی داریوں سے دستبردار, یا جو ان کی میں تو یہ کہوں گا سیاسی ناخلفی ہیں, ان سے they cannot exonerate themselves. فوج تو اپنی یقین پر ذمہ دار ہے. لیکن اور آج بھی میری بات یاد رکھیے گا, اور آئندہ بھی میری بات یاد رکھیے گا, جب تک پولیٹیکل کنسنسس, میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا, ایون ود نمبرز ان دا پارلیمنٹ, جب تک پولیٹیکل کنسنسس میجر سٹیک ہولڈرز, یا مکمل تو آئیڈیل لیکن ایٹ لیسٹ میجر سٹیک ہولڈر پاکستان میں جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ سیاسی مسائل ہم سیاستدانوں نے حل کرنے, اس کے بعد آپ بھی دیکھ لیجئے گا, میں بھی دیکھوں گا کہ کیسے فوج انٹرفیئر کر سکے. اس کے بعد انہوں نے, حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں بہاریوں کی سپورٹ کی, ویری انفارچونیٹ سچویشن, ادھر سے بھی کرش ہوئے, ادھر سے بھی کرش ہوئے. انہوں نے منشن کیا کہ فیلڈ مارشل جو ہے 62 کا آئین جو ہے, اگر 56 کا آئین اگر رہتا اور یہ نہ آتے تو کبھی بھی نہ ہوتا. وہ بھول گئے شاید اس بات پہ کرنے کہ 56 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے بنگال لیجسلیٹو اسمبلی نے ریجیکٹ کر دیا تھا 1957 میں. انہوں نے کہا وی نیڈ کمپلیٹ اٹانومی, دے ڈڈنٹ ایکسپٹ. اس سے پہلے محمد علی بوگرا کا 1955 کا جو بوگرا فارمولا تھا, اس میں ان کو زیادہ نمبر آف سیٹس دے رہے تھے اور بنگالی تھے محمد علی بوگرا, بنگالیوں نے ریجیکٹ کیا. جب ہم 70-71 کی بات کرتے ہیں تو ہیو وی فارگوٹن شیخ مجیب الرحمان صاحب کا ہندوستان کے ساتھ جو روابط تھے اگرتلہ کیس کے سلسلے میں, انہوں نے جو میسیکر مفتی بانیس کی پوری پشتنائی کے ساتھ بہاریوں کی اپنا اس وقت مشرقی پاکستان میں, اس کو کیسے جسٹیفائی شیخ مجیب الرحمان صاحب کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی فوج آپریشن سرچ لائٹ جس کے لیے یحییٰ خان کو بلیم کیا جاتا ہے, انیشلی اٹ سٹارٹڈ کہ جتنی اینٹی پاکستان ایجنڈا شروع ہو رہا ہے اس کو کب کریں, اور مفتی بانیوں کا یہ جو میسیکر تھا بہاریز کا, اس کو کب کرنے کے لیے لگایا گیا تھا. یحییٰ خان نے تو فیئر الیکشن دیا تھا, اس نے تو 1 یونٹ توڑ کے LFO 1970 دیا تھا جو بنگالیوں کا تقاضا تھا, فیئر الیکشن کرایا. 12 مارچ کو 1971 کو کال کیا اسمبلی کا اجلاس ڈھاکے میں کہ یو ٹیک اوتھ ایز پرائم منسٹر. لیکن ایک بات کرتا تھا کہ یار یہ 6 نکات کی بات مت کرو. اس نے یحییٰ خان کے بڑے اپنی جگہ پہ شارٹ فالز ہیں, ہم اس کو اس جگہ پہ بات, لیکن جب اس چیز کی بات کریں گے تو یہ بھی بات آپ کیجیے نا, یہ حقائق ہے ہماری تاریخ کے. وہ محنت کرتا تھا بھئی 6 نکات, خود گیا وہاں پہ اس سے بات کرنے. آپ خود پڑھ لیں 6 نکات, میں اپنی آپ کی آڈینس کو کہتا ہوں پڑھ لیں, اس کے بعد بتا دیں کہ ایک پاکستان رہ سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ یحییٰ خان کی اپنا شیخ مجیب الرحمان کی انٹینشن بریک اپ آف پاکستان کی تھی, لیکن جس طریقے سے وہ پاکستان چاہتے تھے اس پولیٹیکل پروونشل اٹانومی کے ساتھ, 2 مختلف کرنسی ہیں, سیپریٹ اسٹیٹ بینک, صوبوں کی اپنی اپنی فوج, کیا پاکستان اکٹھا رہ سکتا تھا؟ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں سارے پاکستان جہاں پہ بھی آج کھڑا ہے اس میں ہر ایک کا حصہ ہے. اس میں ہم سب کو جب تک مل بیٹھ کے سارے سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ دا ملٹری جنتا, انکلوڈنگ دا ریلیجس فیکشنز, انکلوڈنگ دا پولیٹیکل فیکشنز, اگر تو ہم با مقصد واقعی کچھ اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہتے ہیں, اینڈ اف یو وانٹ ٹو موو فارورڈ, میں نے چند چیزوں کی اس کے لیے نشاندہی کی جو کہ حامد میر صاحب نے اپنے اس میں کہا تھا, اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس پہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گی, تو لہٰذا میں اسی سلسلے میں ان کی کچھ باتیں اسی پہ آ جائیے جو ہے اپنا 360 ریگارڈنگ. اچھا 2 کہ ہم نے چپ کر کے اپنا جو ہے سیز فائر مان لیا. اور جی لیٹس ڈیفائن LOC was the new terminology of ceasefire line. Before Shimla agreement اس کو سیز فائر لائن کہا جاتا تھا. This was the softer version to say the says. تو اسی کے اوپر سیز فائر یہ ہوا نا, سیز فائر was supposed to be cease fire.
لیکن skirmishes ہوتی تھی, ان کی طرف سے ہوتا تھا, ہماری طرف سے بھی ہوتی تھی گولہ بارود. اس پہ ایک ایگریمنٹ اب ہوا کہ ہم نہیں کریں گے. تو وہی کیا جو ہم نے سیز فار لائن کا فنڈامنٹل اسپرٹ تھی جو آلریڈی اگریڈ اپون تھی ان 1949. ان 1948-49 جو 79 بھی سیز فار لائن ہماری ڈیٹرمن ہوئی تھی اسی کی ہے. اس پہ یہ کہہ دینا کہ ہم نے اس بات کے اوپر کشمیر گیو اپ کر دی ہے. اگر سر پاکستان نے نہیں کشمیر کی وہ اس لیے کہا کیونکہ یہ امریکہ میں مجھے یاد ہے ہمارے ڈان کے جناب عظیم میاں صاحب نے یہ کویسچن کیا تھا, مگر جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو فوراً بعد آرٹیکل 370 کو ریووک کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے, کیونکہ انہی جرنلسٹ کو بلا کے, وہ بھی احمد میر صاحب کا ایک سیگمنٹ آیا تھا جس میں جناب نسیم ظاہرہ صاحب بھی تھیں اس میں, اور پیرزادہ صاحب بھی تھے, اور بہت سے لوگ تھے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان فوج کے پاس اب لڑنے کی, باجوہ صاحب نے یہ لفظ کہا تھا کہ استطاعت نہیں ہے. اور انہی دنوں میں آرٹیکل 370 جو تھا وہ انڈیا نے ریووک کر دیا. ابھی آپ لائن آف کنٹرول کی بات کر رہے ہیں, سیز فائر کی بات کر رہے ہیں. پاکستان ہمیشہ ابائڈ بائی کرنا یا ان کی پابندی کرنا چاہتا ہے, مگر انڈیا نے تو ہمیشہ وائلیٹ کیا بیکاز دے آر سنسیئر ٹو دیئر اون کنٹری. تو آرٹیکل 370 کو ریووک کرنا میرا خیال ہے ان دی لائٹ آف what جنرل باجوہ ٹولڈ دیز جرنلسٹ, اس لائٹ میں انہوں نے بات کی. دیکھیں میں اس طریقے سے میں اس کو آئی ڈونٹ نو وہ کیا بات تھی یا کچھ تھی. میں نسیم ظاہرہ 20 اسٹیچر کی جرنلسٹ ہے, ان کا میں نے سنا تھا وہ بیان, اس کے پتہ لے. دیکھیں ایک اگر میں فرض بھی کر لوں کہ اگر ایک فرد واحد نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے, میں گزارش کرتا ہوں پھر بھی نہیں کر سکتے. پاکستان کے کچھ ایسے ریزالٹس ہیں جو انسٹیٹیوشنل ریزالٹس ہیں, وہ انسٹیٹیوشنل ہیڈ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. جرأت کرے پاکستان کے بارڈر یا کسی قسم کی کرنے کی. ہم نے پلوانہ میں نہیں مثال دی اس کی جی. ایز لیٹسٹ ایز ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ مہینہ پہلے ایران والا ہمارا انسیڈنٹ ہوا تھا جی. اور کوئی کچھ کہہ دے, ہمارے چاہے اندر انٹرنل کتنے بھی جھگڑے ہوں, ہماری مسلح افواج الحمدللہ پاکستان کے دفاع کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. آپ یہ دیکھیں لیس دین 24 آور ہم نے ایران کو ریئیکشن دیا, اور ایسا ریبٹل اور ڈیفیٹک ریئیکشن دیا. یہ ایک بہت ہی پروفیشنل ادارہ ہی کر سکتا ہے عارفہ بہن, بیکاز آر ڈیفنس سروسز آر ناٹ سلیپنگ اوور اٹ. شکر کریں کہ یہ فوج اور یہ ادارے ہیں آج کل کے ماحول میں کمنگ. لیکن میں ہر ایک کو ڈسٹنگوش کرتا ہوں کہ فوج کی کمانڈ کا وہ حصہ جو پالیٹکس میں انوالو ہے, اس سے ہماری باقی پوری جو عسکری قیادت ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو ٹارنش مت ہونے دیجیے. بہت شکریہ. اور میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں آپ کو پرومس کرتی ہوں کہ وی ول گیٹ یور آنسرز. ہمیں وی ہیو ٹو اوپن دس کمیونیکیشن پلیٹ فارم کو, اور یہ پولرائزیشن کو کہیں نہ کہیں ختم کر کے, وہ ہے نا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا. اور یہ اب پولرائزیشن سے کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی, اس سے بات نہیں کرنی, وی ہیو ٹو ریزالو آر پرابلم اپنے طریقے سے. پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اینڈ وی لک فارورڈ کہ آپ کے سوالات کی روشنی میں ہم جناب تنویر سلطان صاحب سے دوبارہ بات کریں. یعنی آپ ان کا اگلا پروگرام بھی دیکھیے گا, حقائق پر مبنی یہ پروگرام ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. تھینک یو.